بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ بھائی صرف یہ چند منٹ کا کام ہے تو اس لیے ذرا دو چار باتیں میری توجہ سے سنیں۔ ہم سب مسلمان ہیں تو ہم مسلمانوں کو نکاح کے بارے میں دو چار موٹی موٹی معلومات ضرور ہونی چاہیے تاکہ ہم غیروں کو بھی بتلا سکیں اور ہم نکاح کے بارے میں جو چیزیں ہمیں معلوم ہیں ان پر عمل بھی کر سکیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ نکاح کہتے کس کو ہیں؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ نکاح کے لغوی معنی آتے ہیں الضم، ملنے ملانے کے، چونکہ نکاح کے ذریعے ایک اجنبی لڑکا اجنبی لڑکی سے شریعت کی روشنی میں مل جاتا ہے، شریعت کے دائرے میں اسلام کے اکارڈنگ، تو اس لیے نکاح کو ملنا ملانا کہا جاتا ہے۔ دوسری بات علماء نے لکھا ہے، اس کو آپ سب توجہ سے سنیں، کہ اگر دو آدمی ہوں، دونوں عقل مند ہوں، دونوں بالغ ہوں، سمجھدار ہوں، ان کی موجودگی میں ایک لڑکا لڑکی سے یا لڑکی لڑکے سے یہ کہے کہ میں اتنے روپے مہر کے بدلے میں آپ سے نکاح کرتا ہوں، اور وہ دونوں گواہ ان کی اس بات کو سن لے، اور سامنے والی جو لڑکی ہے وہ کہہ دے میں نے قبول کیا، یا لڑکی ان باتوں کو لڑکے سے کہے اور لڑکا کہہ دے کہ میں نے قبول کیا، تو اس پورے پروسیجر سے اسلام کے اکارڈنگ نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ یہ موٹی سی بات ہے جو ہم سب کو معلوم ہونی چاہیے۔ ایک دو بات اور، پہلی بات یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نکاح کی بہت زیادہ فضیلتیں بیان فرمائی ہے، مجھے بیان نہیں کرنا، ایک روایت سنانی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ چار چیزیں وہ ہیں جو دنیا میں آنے والے تمام رسولوں اور نبیوں کی سنت ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف کسی ایک نبی کی سنت ہو، ان چار چیزوں میں سے ایک چیز نکاح بھی ہے۔ جو اس وقت سنت وجود میں آئے گی یہ صرف ہمارے نبی کی سنت نہیں ہے بلکہ دنیا میں آنے والے تمام رسولوں اور نبیوں کی سنت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آدمی نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، آدھے کے بارے میں اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ آدھا ایمان جب مکمل ہوگا جب شوہر اپنی بیوی کا بھی حق ادا کرے اور اپنے ماں باپ کا بھی، اور بیوی کا ایمان جب مکمل ہوگا جب وہ اپنے شوہر کا بھی حق ادا کرے اور اپنے خاندان کے لوگوں کا بھی۔ تو جتنے بھی یہاں شادی شدہ افراد ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنی بیویوں کے حقوق ادا کرے اور اپنے ماں باپ کے حقوق کو بھی ضرور ادا کرے۔ نکاح کے اندر جو عربی زبان کے اندر قرآن کی آیتیں اور حدیثیں پڑھی جاتی ہیں ان سب کا خلاصہ یہی ہے کہ اے لوگو تم اللہ تعالیٰ سے ڈر کر تقوی کی زندگی گزارو اور اس اللہ سے ڈرا کرو جس اللہ نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، حضرت آدم سے، پھر ان سے ان کی بیوی پیدا کی اور ان کے ذریعے پوری دنیا کے نظام کو چلایا۔ آپ نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے اور جو میری سنت سے منہ موڑے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ ایک آخری بات جو مہر کے بارے میں نے پہلے بھی کہی تھی وہ ہم سب ذہنوں میں رکھے کہ جب بھی ہم اپنے بچوں کا نکاح کریں تو قرآن کی یہ آیت عمل میں لانے کی کوشش کرے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ آدمی اپنی حیثیت کے مطابق اپنی بیوی کا مہر متعین کرے، اور قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ تم اپنی بیویوں کا مہر خوش دلی سے ادا کر دیا کرو۔ تو جتنے بھی یہاں شادی شدہ افراد ہیں وہ اپنی بیویوں کا مہر ضرور ادا کرے، اور اگر شادی کے موقع پر آنے والے وقت میں ہم اپنے بچوں کا نکاح کریں تو مہر اتنے متعین کرے جتنے ہم آسانی سے دے سکتے ہو۔ یہ نہ ہو کہ چار آدمیوں میں ہم نے لاکھوں روپے مہر میں متعین کر لیے اور پوری زندگی ہم کوئی مہر بیوی کو نہ دے، یہ گناہ کی بات ہے، شریعت کے خلاف بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نکاح میں برکت پیدا فرمائے۔ الحمدللہ وکفی وصلاۃ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ رضوان بھائی شمائلہ پروین بنت جناب رئیس احمد جیت پور کی رہنے والی ہے، ان کے وکیل ہیں حاجی رئیس سنوف حاجی عبدالعزیز صاحب، اور ان کے پہلے گواہ ہیں محمد اسلم سنوف رحیم الدین صاحب، دوسرے گواہ ہیں نور محمد قریشی سنوف بندو قریشی صاحب۔ یہ لڑکی 21,000 روپے مہر کے بدلے میں آپ کے نکاح میں پورے مجمع کو گواہ بنا کر دی جاتی ہے کہ آپ نے شمائلہ پروین کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ زور سے کہہ دیجئے، میں نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا۔ کہہ دیجئے زور سے، میں نے اپنے نکاح میں قبول کیا۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ لکما وعلیکما وجمع بینکما فی خیر۔ جی عمران بھائی، منتشا پروین بنت جناب رئیس احمد، ان کے وکیل ہیں حاجی رئیس صاحب ولد جناب حاجی عبدالعزیز صاحب، اور ان کے پہلے گواہ ہیں محمد اسلم سنوف رئیس الدین صاحب، اور دوسرے گواہ ہیں نور محمد قریشی سنوف بندو قریشی صاحب۔ یہ لڑکی 21,000 روپے مہر کے بدلے میں آپ کے نکاح میں دی جاتی ہے کہ آپ نے منتشا کو اپنے نکاح میں پورے مجمع کے سامنے قبول کیا؟ زور سے کہہ دیجئے، گواہ سن لیں گے، میں نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ لکما وعلیکما وجمع بینکما فی خیر۔ دعا کر لیں بھائی سب ساتھ میں۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ ہم سب کے اور پوری امت کے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ سب کے اوپر رحم فرما۔ جہاں کہیں تیرے بندے بندیاں پریشان ہیں، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما، جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، یا اللہ فلسطین کے حالات کو درست فرما، مسجد اقصی کو آزاد فرما، حرمین شریفین کی اور دنیا کی تمام مسجدوں اور مدرسوں کی خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے نبی کی تمام سنتوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرما، اور اس وقت جو یہ تمام نبیوں کی سنت وجود میں آئی ہے نکاح والی، یا اللہ اس کے اندر خیر و برکت نازل فرما، اس نکاح میں ہر اعتبار سے برکت ظاہر فرما۔ یا اللہ شوہر بیوی میں اور دونوں خاندان کے تمام افراد میں محبت پیدا فرما، یا اللہ حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، دشمنوں کے شرور اور فتنوں سے حفاظت فرما، یا اللہ شیطان کے حملوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ان دونوں نکاحوں کو نیک صالح اولاد کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ یہاں اس مجلس کے اندر جو شادی شدہ افراد ہیں ان کے نکاح میں برکتیں پیدا فرما، نیک صالح اولاد ہم سب کو عطا فرما۔ جو بے شادی شدہ افراد ہیں یا اللہ ان کے مناسب رشتے عطا فرما، اور شادی کے اندر جو ہم سے گناہ اور خرافات ہو گئے ہیں یا اللہ ان کو معاف فرما، ان کی وجہ سے ہماری پکڑ مت فرما۔ یا اللہ ہم سے مانگنا نہیں آتا، ہم سب کے دلوں کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرما، اور یا اللہ ہم سب کی تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔